Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اب آپ کیا کرنے آپ یہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کی جو ایسی عادت ہو جس سے آپ یا آپ کے اطراف کے لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوں، اسے آج 17 ربیع الاول کے دن چن لیں کہ بھئی میرے اندر یہ عادت ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، اس سے جان چھڑا دیں۔ آج چن لیں اور 1 مہینے کا ٹارگٹ بنائیں۔ آج 17 ربیع الاول کا ایفرٹ شروع کروں گا، 17 ربیع الثانی تک ختم، ٹارگٹس بنائے گئے۔ اور وہ بری عادت ذرا سوچ سمجھ کے چنیے گا۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک دفعہ میں نے اسی طریقے سے درس دیا کہ بھائی بری عادت ختم کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کل ایک صاحب ملے مجھے اگلے دن، کہنے کہ مولانا میں نے انتخاب کر لیا۔ میں نے کہا کیا بری عادت؟ کہنے کا میرے اندر بری عادت ہے کہ میں لوگوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ، یہ کیا کمال کیا آپ نے۔ بھائی کو بری عادت، ڈھنگ کی بری عادت پکڑو۔ کوئی آتا ہے کہتا ہے مولانا میں نے تو بہت غور کیا، مجھے تو کوئی بری عادت سمجھ میں نہیں آ رہی اپنے اندر۔ تو میں کہتا ہوں مجھے ایک پتہ چل گئی ہے، خود پسند ہو تم۔ اگر اتنے خود پسند نہ ہوتے تو کوئی بری عادت نکلی جاتی، معصوم تھوڑی ہو۔ اگر کسی کو اپنی بری عادت نظر نہیں آ رہی نا، اس کا مطلب ہے اس کے سامنے آئینہ بہت بلر ہو گیا ہے، اس کو چاہیے اینک اچھی طرح صاف کرے، دوبارہ سے دیکھے۔ ہم معصوم تھوڑی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کتنی خرابیاں ہوں گی، اگر نظر نہیں آ رہی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم دیکھ ہی نہیں رہے چیز، اچھی طرح دیکھیں۔ یہ چند عادتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، بری عادت کیسے لڑنا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں مولا کی ایک روایت عرض کروں گا، وہ بھی اس شرط پہ کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہی نہ ہو گئی ہو، میں نے اس کو بہت بچا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتی، تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کے پڑھوں۔ اور یہ میں دیکھ کے اس لیے بھی پڑھتا ہوں تاکہ میرے جیسے اور پڑھنے والے روایتوں کو دیکھ کے پڑھنے سے نہ جھجکیں۔ دیکھ کے پڑھ لیا کرو، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھو۔ درود بھیجیں محمد یہ روایت جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہمارے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ روایت ہمارے پاس یہ کافی کے اندر ہے، اصول کافی کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے مستند روایت ہے۔ اصول کافی کے اندر تقریباً 90-95% روایتیں ایسی ایوریج میں کہہ رہا ہوں مستند ہوتی ہیں، تو یہ جنرلی مستند روایت ہے۔ اصول کافی میں جلد 2 میں ہے۔ امام نے فرمایا ثلاث من اتی اللہ بواحدۃ منہن اوجب اللہ لہ الجنہ۔ 3 عادتیں ایسی ہیں اگر کوئی انسان ایک عادت کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے آیا تو اللہ اسے جنت نصیب کر دے گا۔ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے کوئی لے آیا بندہ تو اللہ اسے جنت دے دے گا، ظاہر کیپنگ ان مائنڈ کہ اس نے واجبات کو پورا کیا ہو۔ وہ جو یہ ہے نا یہ این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اب یہ نہیں کہ زہر کھاتے رہو اور ایپل کھاتے رہو، وہ تو پھر مر جاؤ گے، پھر ایپل نہیں روک پائے گا زہر۔ تو یہ کہ بس 3 عادتوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے پاس لے آؤ جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو کہہ لو بس اب آئندہ سے نماز نہیں پڑھوں گا، ان میں سے کوئی ایک لے جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اپنی شرائط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کوئی والدین کا احترام نہ کرے کہ میں یہ 3 عادتیں کر لوں، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، واجبات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 3 عادتیں کیا ہیں امام نے فرمایا؟ ایک بار پھر مولا امام صادق علیہ السلام کی ذات کو درود بھیجیں۔ امام نے فرمایا 3 عادتیں ایک بھی اللہ کے پاس لے خدا اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ نمبر 1 الانفاق من اقتار۔ پہلی عادت سختی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ میری جیب میں پیسہ ہے، میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ کمال ہے؟ نہیں۔ کمال کب ہے؟ کمال اس وقت ہے کہ میرے پاس نہیں ہے اب بھی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ہاں یہ کمال ہے۔ اب ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مثلا فرض کریں میری تنخواہ ہے نہیں اتنی، ایسی کہہ رہا ہوں $5000 ہو، میری تنخواہ $5000 ہے، میں مہینے کے اس میں سے 500 دیتا ہوں، کتنے % ہوگا؟
اگر یہ ہو گیا 15,000 میں ابھی بھی 500 دیتا ہوں. نہیں میں نے چھکا مارا, میں نے حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری, 700 کر دیا. پرسنٹیج میں کم ہوا ہے زیادہ ہوا؟ ہم لوگ معمولاً یہ کرتے ہیں. پہلے 100 دے رہے تھے جب تنخواہ 1000 تھی, اب 5000 ہو گئی, اب 200 دیتے ہیں. اور کچھ تو بیچاروں کی قسمت میں پیسے کا بڑھنا اتنی بدبختی لاتا ہے کہ جو دے رہے تھے پھر وہ بھی نہیں دیتے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہو اور میں خدا کو دوں, یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں, دینا ہی تھا. سختی میں ابھی آؤں, 1 مہینہ سختی کا آ گیا, اب میں کیا کروں, کہاں سے کم کروں گا؟ سب سے پہلے جو میں ڈونیشنز دے رہا تھا اس سے کم کروں گا. نہیں, امام فرمانے یہ تو تم نے پھر اپنی زندگی برباد کر دی. سختی آئے اس میں سے کم نہیں کرو, اپنی زندگی میں سے کم کرو, اپنی لگژریز میں سے کم کرو, خدا کے دیے میں سے کیوں کم کرو؟ صحیح. اب آپ 3 میں سے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو ہمارے نصیب میں آئی جائے گی, جنت مل ہی جائے گی. پہلے والے پہ تو معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا, باقی 2 دیکھتے ہیں کہ کیا ہو. آج رات کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا. بھائی صاحب اگر جنت میں نہیں گئے تو کہاں جاؤ گے یہ سوچو. اللہ سب کو پہنچائے گا, تو نہیں پہنچے گا. انشاءاللہ سب کو اپنی بہترین جنتیں نصیب فرمائے گا. کیوں نہیں نصیب فرمائے؟ الانفاق من اختار, سختی میں بھی اللہ کی راہ میں انفاق دینا, انفاق کرنا. نمبر 2 البشر لجمیع العالم, تمام انسانوں کے لیے کشادہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر وقت مسکراتے رہنا. یہ تو والمارٹ کی سیلز مین بھی کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنے کا SOP ہے, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو امام نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اتنی وسعت رکھنا کہ ہر انسان کو قبول کر سکو, چاہے میری قوم کا ہو چاہے میری قوم کا نہ ہو, چاہے وہ مجھ سے سوشل اسٹیٹس میں کم ہو چاہے میرے سوشل اسٹیٹس کے برابر. ان تمام باتوں سے قطع نظر انسانوں سے انسان بن کے ملنا, یہ مانگا ہے. جب ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, مشکل کیا ہے؟ میں اردو زبان بولتا ہوں, سامنے والا کوئی اور زبان بولتا ہے, ایک بیریئر یہ ہو گیا. میری قوم یہ ہے, اس کی قوم یہ ہے, دوسرا بیریئر یہ ہو گیا. اس نے ایک دن میرے کپڑے پسند نہیں کیے تھے, تیسرا بیریئر یہ ہو گیا. کیا مشکل بنائی؟ یہ وہ ہے جو امام کہہ رہے تھے. امام نے فرمایا تھا تمام انسانوں کو قبول کرنا کھلے دل کے ساتھ, یہ جنتی کی نشانی ہے. تو یہ جو بیریئر نہیں, یہ کیا ہے؟ یہ بیریئر یہ صفت کے خلاف ہے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کھلے دل کا ہونا چاہیے تھا. امام نے یہ فرمایا. پہلی صفت کیا ہو گئی؟ سختی میں انفاق کرنا. دوسری صفت کیا ہوئی؟ تمام انسانوں سے کھلے دل کے ساتھ ملنا. یہ 2 صفتیں ہوں گی. اچھا, اب پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت عادتیں کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں, تو اس کے اوپر ابھی بات کریں گے. تیسری صفت بھی عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تیسری صفت یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف سے پیش آنا. اللہ اکبر, سب کے ساتھ انصاف کرنا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مثلاً فرض کر رہے ہیں میرے 4 بیٹے. اچھا, ایک بیٹا مشکل میں میرے کام آ جاتا ہے, ایک بیٹا تھوڑا سا لاؤ بالی ہے, مجھے کون سا پسند ہوگا؟ سب کے ساتھ برابر کی ڈیلنگ کروں گا میں؟ نہیں, اب میں انصاف میں گڑبڑ کروں گا.
جناب میں لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچا، اس نے میری بڑی تعریف کی، میں ایک اور کے سامنے پہنچا، اس نے میری کوئی تعریف ہی نہیں کی. میں انصاف کروں گا؟ نہیں، میں سلپ کروں گا. امام نے کہا انصاف کرو. یہ کیوں دیکھ رہے ہو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم انصاف کرو. سخت ہوا ہے نہیں؟ اب ایک بات ہے، جنت کیا سوچ رہے تھے مفت میں ملنے والی ہے؟ یہ ملے گی، تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی. ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑا نفیس واقعہ ہے. درود بھیجے گا محمد بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی عظیم الشان ہستی کے میلاد کا دن ہوتا ہے، ہم لوگ ساری باتیں کر لیتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ نہیں کرتے. اس لیے میں نے چھانٹ کے آپ کی خدمت میں مولا کی حدیث پڑھی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے میلاد کا دن آیا، ان کا نام لیا اور ان کے علم سے استفادہ نہیں کیا. نہیں، آپ علم سے استفادہ کریں. حق یہ ہے کہ ان کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں آپ کے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جنت کی بات تھی، سختی اور آسانی کی. ایک دفعہ اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں ایک دیوار بنوانی تھی، کوئی حصہ تھا. تو ایک مزدور کو کہا کہ تم آ کے گھر میں یہ کام کر دو. وہ مزدور آیا، کام کرنے لگا. کام کرنے سے پہلے، اور ہمارے پاس سنت بھی ہے، روایت بھی ہے، کام کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اس کام کے کتنے پیسے لیں گے؟ یہ اجرت طے کرنا چاہیے پہلے. نبی نے پوچھا اس کام کی کتنے پیسے لو گے؟ تو بندہ جو تھا وہ تھوڑا ہوشیار آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں آپ سے اجرت نہیں لوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم پیسے طے کر لو، دے دو. تو کہنے لگا نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، ہم آپ سے پیسے کیسے لے لیں گے؟ نہیں مولا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. تھوڑی دیر تک اچھا نبی خدا چونکہ چھوٹے چھوٹے کام جو بھی کام کرنے والے تھے، چھوٹے لوگ جس کو اصطلاح میں ہم لوگ چھوٹے کام کرنے والے کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت دلجوئی سے پیش آتے تھے. تو یہ دیوار بنا رہا تھا تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر وہیں کھڑے رہے اور اس سے کچھ گفتگو کرتے رہے. اچھا یہ آدمی میں نے کیوں کہا ہوشیار تھا؟ یہ ہوشیار ایسے تھا، اس نے سوچا کہ میں پیسے نہ لوں پھر کیا کروں. تھوڑی دیر تک ادھر ادھر بات کرتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میں جنت میں چلا جاؤں. اس نے سوچا میں 4 سکے لے کے کیا کروں گا، جنت شاید ملی جائے. اللہ کے نبی دے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بہت عجیب جملہ. فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرو. سبحان اللہ. میں دعا کروں گا تم عمل کرو. تم سوچ رہے ایسی مفت میں؟ قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں ہم نے جنت میں داخل کیا ہے بما کنتم تعملون، اس عمل کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے. بما کنتم تعملون، نہ بما کنتم تعلمون، اس علم کی وجہ سے جو تمہارے پاس تھا. نہیں، عمل. اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کروں گا تم عمل کرو. ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے، میں دونوں واقعوں کو معمولاً ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. ایسا ہی ایک اور واقعہ، اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لائے فجر میں، فجر سے تھوڑا پہلے. تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ عبادتیں کر کے وہاں پر آیا ہوگا. وہاں پہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سر زانوں کے اوپر رکھ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات تھکاوٹ سے، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی تشریف لائے، اس کو تھوڑا سا تھپ تھپ آیا. کل آپ کو یاد ہے شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نبی کسی کو اکیلے بیٹھا دیکھتے تھے اور تو اس کے پاس آیا، تھپ تھپ آیا. کہیں گے فرمائے کہ کیا حال ہے، مثلا کیوں، مثلا ایسے طبیعت خراب ہے کیا، کیف اصبحت، کیسے دن گزرا. تو کہنے لگا کہ اصبحت علی یقین، میں یقین پہ زندگی گزارا. تو نبی اکرم نے اصحاب کے ساتھ تھے، فرمایا ما حال یقینک، کہ تمہارا یقین کیسا ہے. تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی میں اپنے یقین میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا ہوں کہ یہ جو جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، یہ سب مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تعریف کی کہ یہ آدمی جو ہے وہ محنت کرنے والا آدمی. اچھا اس کی آنکھیں میں سوجی بھی تھی، لگتا تھا عبادات سے، اللہ کی راہ میں گریے سے. تو اس آدمی نے جب یہ دیکھا نا کہ اللہ کے نبی میری تعریف کر رہے ہیں تو اس نے ایک سوال کیا، اور یہ بھی مانگ رہا ہے کچھ، وہ دیوار والا بھی مانگ رہا تھا. اس نے کیا مانگا؟ کہا اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟
وہ چاہ رہا تھا کہ میں بغیر کیے جنت میں پہنچوں. اس نے کہا کہ نہیں, میں ایک جنت اور جہنم کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اور میں بغیر کیے درجات نہیں چاہتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے عمل کی دعا دے دیں. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کروں گا, تم شہید ہو جاؤ. تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اگلے غزوے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ شہید ہونے والا ہے, اور ایسے ہی ہوا. اگلا غزوہ ہوا, یہ جنگ کرنے گیا, لوگ دیکھ رہے تھے, یہ ہوا جس کے لیے دعا ہوئی تھی, فوراً شہید ہوا. تو جب کوئی مفتے کے لیے دعا کرے کہ بغیر عمل کے مجھے کچھ مل جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں عمل کرو, اور جب کوئی عمل کے لیے کہتا ہے دعا کریں کہ میں عمل کروں, اس کو کہتے ہیں ہاں ہم دعا کریں. یہ فرق ہو گیا. تو بھائی آپ کے سامنے 3 عادتیں آ گئیں. ایک عادت کیا تھی؟ سختی میں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. دوسری بات کیا تھی؟ انسانوں کو کھلے دل سے ملنا. یہ نہیں سوچو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا, نہیں, کھلے دل سے ملو. یہ مت سوچو کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا لوں گا. یہ بدترین رشتہ یہ رشتہ ہے جس میں انسان کسی سے کچھ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس سے دشمنیاں بنتی ہیں, اس سے کوئی دوستی نہیں بنتی. آپ کو انسانوں کو دوست بنانا ہے, مثلا آپ چاہتے ہیں سینٹر آئیں سب کو اپنا دوست بنائیں, تو شو بازی کر کے نہیں کریں, یہ کرے کہ وہ کر کے نہیں کریں. آپ صرف ایک کام کریں, یہاں پر آئیں, صرف ایک بات سوچیں, مجھے کسی کو کچھ دینا ہے, سب کو دعا دینی ہے, سب کی کسی کام آنا ہے, بس اتنا سوچتے ہیں. یہ نہیں سوچیں مجھے کسی سے کیا ملے گا. آپ کی دوستیاں بڑھیں گی. پہلی بات سختی میں انفاق کرو. دوسری بات کھلے دل سے انسانوں کو قبول کرو. تیسری بات ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو.